حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت دربار رسالت میں حاضر رہتے، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑا پیار فرماتے، محبت فرماتے۔ بالآخر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مرتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا کہ دربار رسالت میں فاقہ ہے، کھانے پینے کو کوئی شے موجود نہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچا راشن بھی پہنچاتے اور کھانا بھی بنا کے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دور داماد ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی ایک شہزادی لختے جگر نور نظر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ اللہ کی شان سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نے دیکھا عثمان رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ کہہ کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی عثمان ابن عفان سے فرما دیا کہ میری شہزادی کا نکاح میرے اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی دوسری شہزادی بھی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، فوت ہو گئی، دنیا سے پردہ فرما گئی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نگاہ نے دیکھا، نگاہ نبوت نے دیکھا عثمان رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، روتے پھرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان روتا کیوں ہے؟ عرض کر دیا میرے آقا میری آپ سے رشتہ داری تھی، میں آپ کا داماد تھا، میں دربار رسالت میں دولہا بن کے آیا تھا۔ مسلمانوں شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی دیکھو، مقام دیکھو، کوئی کسی بادشاہ کا داماد ہے، بادشاہ کے دربار میں دولہا بن کے آیا ہے، وزیر اعظم کے دربار میں دولہا بن کے آیا ہے، گورنر کے دربار میں دولہا بن کے آیا ہے، امیر کبیر جاگیردار کے گھر میں دولہا بن کے آیا ہے۔ واہ عثمان تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں، سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں عثمان 2 مرتبہ دولہا بن کے تشریف لائے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے میرا سسر صدر ہے، وزیر ہے، سفیر ہے، امیر ہے، ڈاکٹر ہے، تھانے دار ہے، ڈی ایس پی ہے، فلاں افسر ہے۔ واہ عثمان اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی شان عطا فرمائی، کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں سلطان الانبیاء کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں 2 مرتبہ دولہا بن کے تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا عثمان رونا، روتا کیوں ہے، آنسو کیوں بہاتا ہے، غم زدہ کیوں ہے، حزن و ملال کیوں ہے؟ عرض کر دیا میرے آقا میری آپ سے رشتہ داری تھی، میں آپ کا داماد تھا، 2 بیٹیاں آپ کی، 2 شہزادیاں آپ کی میرے نکاح میں آئی، یا کے بعد دیگرے آئی، ایک دوسرے کے بعد آئی، دونوں اللہ کو پیاری ہو گئی، دونوں دنیا سے پردہ کر گئی۔ میری آپ
سے رشتہ داری ختم ہو گئی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آنسو بہا دیے, آنکھیں پرنا میں فرما دیا عثمان رونا, لوگوں کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری کبھی تجھ سے ختم نہیں ہوگی. کالی کالی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا عثمان تو مجھے اتنا محبوب ہے, اتنا پیارا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے, اگر اللہ پاک مجھے 100 بیٹیاں دیتا, دوسری روایت میں ہے 40 بیٹیاں اللہ پاک عطا فرماتا, یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد تیرے نکاح میں دیے چلا جاتا, یہاں تک کہ میری تمام کی تمام بیٹیاں ختم ہو جاتی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا پیکر ہے, شرم و حیا کا پیکر ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مسجد میں تشریف فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک یوں لمبے فرمائے ہوئے ہیں, اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی ہٹایا ہوا ہے. صدیق اکبر آ گئے, حضور اسی طریقے سے تشریف فرما رہے. عمر آ گئے, حضور اسی طریقے سے تشریف فرما رہے. صحابہ آ گئے, لیکن جب عثمان غنی حاضر خدمت ہوئے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے قدموں کو سمیٹ لیا, اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا بھی ڈال لیا. صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بات ہے. صدیق اکبر آئے, آپ نے اپنے قدم نہیں سمیٹے. عمر آئے, آپ نے اپنے قدم نہیں سمیٹے. علی المرتضی آئے, آپ نے اپنے قدم مبارک نہیں سمیٹے. کیا بات ہے. حضور نے فرما دیا او میرے صحابہ کی جماعت, عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان غنی سے حیا کیسے نہ کروں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عظمتوں کے مالک ہیں, کتنی بڑی شان کے مالک ہیں. عثمان اتنی بڑی شرم و حیا کا پیکر ہے. حضور نے فرما دیا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں محمد الرسول اللہ عثمان غنی سے حیا کیسے نہ کروں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خبر گیری کرنے کے لیے کفار مکہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بڑے دکھ پہنچائے, بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. بلاخر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. مجبوری کا عالم ہے. اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا محبوب مکہ مکرمہ کو چھوڑ دو, کعبۃ اللہ کو چھوڑ دو, مدینہ منورہ تشریف لے جاؤ. دن رات صحابہ کو مکہ کے لوگ پریشان کرتے ہیں, غمزدہ کرتے ہیں, مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہی ہیں, ہجرت فرما رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ پہ تشریف فرماؤ کے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں او کعبۃ اللہ, او بیت اللہ, تو اللہ کا گھر ہے. میرا جی نہیں چاہتا, میں نبیوں کا سردار ہوں, میں سلطان الانبیاء ہوں, دل تو نہیں چاہتا کعبۃ اللہ تجھے چھوڑ دوں, یہاں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں, لیکن میری بڑی مجبوری ہے, میرے رب کا حکم ہے, میں تجھے چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہا ہوں. بیت رضوان کے نام سے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے.
پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ان آیت مبارکہ کو بیت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنا مشیر بنا کے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی طرف بھیجا. منافقین کی جماعت نے ایک افواہ اڑا دی، عثمان ابن عفان شہید کر دیے گئے، عثمان شہید ہو گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بڑا غصہ آیا، بڑا غضب آیا. رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کی ہاتھ پہ بیعت لے لی. او صحابہ کی جماعت، عثمان میرا دوہرا داماد تھا، عثمان مجھے بڑا محبوب تھا، عثمان بڑا پیارا تھا، عثمان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. آؤ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم خون عثمان کے لیے لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم سب ختم ہو جائیں. یہ بیعت کوئی عام بیعت نہ تھی. آج ہم پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے بیعت کرتا ہے، کوئی پیسے کے لیے بیعت کرتا ہے، کوئی خلافت لینے کے لیے بیعت کرتا ہے. صحابہ کا یہ مقصد نہ تھا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد بھی فرما رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں. واہ عثمان تیرے مقدر پہ قربان جاؤں. کسی کو اماں یاد کرے گی، ابا یاد کرے گا، بیوی یاد کرے گی، رشتہ دار یاد کریں گے، یار لوگ یاد کریں گے، صدر یاد کرے گا، وزیر اعظم یاد کرے گا، امیر کبیر مشیر یاد کرے گا. واہ عثمان اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، کتنی بڑی شان عطا فرمائی. عثمان مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد بھی فرما رہی ہیں. ایک درخت کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنے دست مبارک پہ بیعت لی. او میرے صحابہ کی جماعت، عثمان مجھے بڑا محبوب ہے، عثمان بڑا پیارا ہے. آؤ میں محمد الرسول اللہ کا ہاتھ بھی موجود ہے. حضور نے فرما دیا ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا ہے، ایک ہاتھ عثمان کا ہے. اللہ رب العزت کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اس کا ذکر خیر کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا. فرما کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا. او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم نے تو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے، لیکن میں اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی. او میرے محبوب آپ اس بیعت میں شامل ہیں، پھر گواہ ہو جاؤ ایک ہاتھ میں اللہ کا بھی ہے، میں پروردگار عالم بھی اس بیعت میں شامل ہوں. کیوں؟ عثمان وہ ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہے. حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. علی شیر خدا، آپ کا نکاح خاتون جنت سے ہے. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا منگنیاں کرو پھر بڑے بڑے انتظام کرو، سیرا بندی کرو، گھوڑے ناچیں، اس قسم کا انتظام نہیں ہوتا تھا. نکاح کا مقصد یہ ہے بھی نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر نکاح کا مقصد، نکاح ایک عبادت ہے، اگر نکاح کا مقصد ڈھول ڈپڑے بجانا ہے، تماشا کرنا ہے، تو پھر بندہ جمعے والے دن خوب بجا کے آئے، باجے گاجوں میں مسجد میں آنا چاہیے نا، عبادت کرنے آئے ہو.
آج ہم مسلمان ہیں، بڑی قربانیاں دینے والے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی قربانی تو دے نہیں سکتے کہ نکاح ایک سنت ہے، اسے سنت طریقے سے ہی ادا کریں۔ جب تک مہندیاں نہ ہو، ڈھول ڈپڑے نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، لوگوں میں دکھلاوا نہ ہو، کھانا ضائع نہ ہو، مسجد میں 10 روپے دینے پڑے تو یوں دیکھتا ہے حاجی صاحب کہیں 20 نہ چلے جائیں، اور بیٹے کی شادی ہو پتہ تو چلے خان صاحب میاں صاحب فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، گھوڑے ناچیں، 10 گھوڑے ناچیں، اونٹ ناچیں، فلاں تماشا ہو، کنجریاں ناچیں، لاکھوں روپیہ برباد کیا۔ میاں صاحب پتہ یہیں سے چل گیا، تو نے حرام کمایا تو حرام پہ ضائع ہو گیا، اگر حلال کماتا تو اللہ پاک اسے ضائع نہ کرتا۔ آج مسجدوں پہ، مدارس پہ کسی بیوہ یتیم کا خیال کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، لیکن دنیاوی ازیاء کے لیے، رائے گاہ مال ضائع کرنے کے لیے بڑے پیسے نکلائے۔ حضور علیہ السلام حضرت علی سے فرما رہے ہیں، علی تیرا نکاح ہے کس سے؟ خاتون جنت سے۔ میرے آقا پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا بس حق مہر کی رقم لے آ، حق مہر کی رقم لے آ۔ عرض کر دیا میرے آقا میرے پلے تو کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں نظر تو دوڑا، کچھ تو ہوگا۔ عرض کر دیا میرے آقا ایک زیرہ ہے جسے میں میدان جنگ میں استعمال کرتا ہوں، میں مجاہد ہوں، حیدر کرار ہوں، میں شیر خدا ہوں، ایک زیرہ ہے صرف جہاد میں استعمال کرتا ہوں جب جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا علی المرتضی جاؤ اسے بیچ کے آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے، وہاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ عثمان نے فرمایا علی کس غرض سے آئے ہو، کیا کرنے کے لیے بازار آئے ہو؟ عرض کر دیا عثمان تجھے پتا ہے میرا نکاح خاتون جنت سے ہے، امام الانبیاء کی شہزادی سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح ہے، یہ ایک زیرہ تھی اسے ہی بیچنے کے لیے آیا ہوں تاکہ حق مہر میں وہ رقم ادا کر سکوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ 300 درہم کے بدلے خرید لی، یا اس سے کم بیش میں خرید لی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم ادا کر دیے۔ اس کے بعد جب علی المرتضی چلنے لگے بلا کے فرمایا عثمان نے آؤ علی المرتضی یہ زیرہ بھی واپس لے جاؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دینا ایسا بیپاری ملا تھا، ایسا کاروباری ملا تھا، ایسا تاجر ملا تھا، ایسا سوداگر ملا تھا جس کا کہنا یہ ہے، جس کی عرضی یہ ہے خاتون جنت کا نکاح ہو، عثمان کا مال ہو، خرچ ہو جائے، عثمان اس پہ بڑا راضی ہے۔ مسلمانوں آج میں بھی دعا کیا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیا کرتے ہو، ہر وقت ایک ہی تمنا ہے، قبر کی فکر کوئی نہیں، قبر میں کیا بنے گا، قبر میں کیا لے کے جائیں گے، ہم ایک ہی دعا کیا کرتے ہیں اللہ پاک کار ملے، کوٹھی ملے، بنگلہ ملے، جائیداد ملے، ساری دنیا کی دولت میری جھولی میں آ جائے، لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کا دوہرا داماد ہے، امام الانبیاء کا محبوب عثمان ابن عفان ہے۔ عثمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور پروردگار عالم عثمان اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے، کوئی بھوکا ہو عثمان اسے کھانا کھلاتا ہی چلا جائے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا یہ فرما دی رب کریم کوئی ننگا ہو، غریب ہو، مفلس ہو، مسکین ہو، عثمان کا کپڑا ہو، عثمان کپڑا پہناتا ہی چلا جائے۔
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری تمنا آرزو شوق فرما رہی ہیں، او میرے اللہ میری تیسری دعا یہ ہے عثمان کی زبان ہو، خدا کا قرآن ہو، خدا کا کلام ہو، عثمان کلام اللہ کی تلاوت کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہو گئے، حضور کی خدمت میں درم بھی لا کے پیش کر دیے اور زیرہ بھی لا کے پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا علی المرتضیٰ یہ رقم بھی لے آئے ہو اور زیرہ بھی نہیں بیچ کے آئے۔ عرض کر دیا میرے آقا ایسا کاروباری ملا، ایسا سوداگر ملا، ایسا تاجر ملا، ایسا کاروباری ملا جس کا فرمان یہ ہے، جس کا کہنا یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے امام الانبیاء کی شہزادی کا نکاح ہو، عثمان کا پیسہ ہو، خرچ ہو جائے، عثمان اس پہ بڑا راضی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ایک صحابی سے فرما دیا جاؤ عثمان سے جا کے کہو خاتون جنت کا نکاح ہے، میری شہزادی کے لیے بازو بند خرید کے لائے، مشکیزہ خرید کے لائے، لوٹا خرید کے لائے، چکی خرید کے لائے۔ عثمان سے جا کے کہو خاتون جنت کا نکاح ہے، تیرا تو کہنا یہ تھا امام الانبیاء کا خاندان ہو، اہل بیت ہو، عثمان کا مال ہو، عثمان خرچ کرتا ہی چلا جائے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر کا جو ضروری سامان تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چکی، مشکیزہ، گدیلے، یہ تمام کے تمام خرید کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر۔ جہیز تو ایک لعنت ہے، لیکن کچھ صوفی لوگ، میں تو انہیں بے ایمان کہتا ہوں کہ جو اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتا ہے، جب بیٹی کو دینے کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں جی نہیں کچھ بھی نہیں دینا، آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنی بیٹی کو چکی دی ہے، اگر اللہ نے تجھے دی ہے تو بیٹی کا حق نہ کھا، اسے فیکٹری دے، زمین دے، اس کا حق نہ کھا۔ حضور نے مشکیزہ دیا ہے، حضور نے گدیلے دیے ہیں، بازو بند دیا، زیور دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو گھر سے خالی نہیں نکالنا چاہیے۔ جہیز تو ایک لعنت ہے، لیکن یہ معصوم ہے، یہ بیچاریاں کسی سے کچھ مانگتی نہیں، انہیں خالی رخصت کرو تو خالی بھی چلی جاتی ہیں، لیکن تیرا تو حق بنتا ہے کہ تو دین اسلام کے نام پہ اپنی بیٹی کا حق نہ کھا۔ ہندو تو کہتے ہیں بیٹیوں کا حق نہیں ہوتا، تو تو مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے، تو کیوں کہتا ہے بیٹیوں کا حق نہیں ہوتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی وراثت میں سے کسی کو نکال دیا کل قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، مقام یوں ہی نہیں ملا کرتے۔ قحط کا زمانہ ہے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ مال سے لدے ہوئے آپ کے سرحد پہ آ گئے۔ بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے بیوپاری آئے، کاروباری آئے، کہنے لگے عثمان قحط پڑ رہا ہے، اس مال کو، غلے کو ہمارے سامنے بیچ دے، ہمیں بیچ دے، ہم 10 کے مال کے 11 دیتے ہیں، 12 دیتے ہیں، 13 دیتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ مدینہ کے کاروباری ناراض ہونے لگے، کہنے لگے کاروباری تو ہمیں، تاجر تو ہمیں، سوداگر تو ہمیں، بیوپاری تو ہمیں، کون ہے جو ہم سے بڑھ چڑھ کے یہ مال خریدنا چاہتا ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا او لوگوں گواہ ہو جاؤ، عثمان نے یہ غلہ بھی، یہ مال بھی، یہ اونٹ بھی تمام کے تمام غربا مساکین میں صدقہ کر دیے۔
میں نے اس اللہ کے نام پہ اپنا مال صدقہ کر دیا، میں نے یہ غلہ صدقہ کر دیا جس رب العالمین کا فرمان یہ ہے، وہ اتنا بڑا کاروباری ہے، وہ اتنا بڑا سوداگر ہے، اتنا بڑا تاجر ہے۔ کلام اللہ کی آیت مبارکہ تلاوت فرما دی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دنیا میں عطا فرمائے گا، 70 آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ایک تنگی کا جنگ کا موقع ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان فرما دیا، او میرے غریب صحابہ، او میرے نادار صحابہ، او لٹے پیٹے صحابہ، او ہجرت کر کے آنے والے صحابہ، کفر چڑھ کے آ گیا، جہاد کا وقت آ گیا، بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ لٹ پٹ کے آئے ہیں، ان کے پلے مال موجود نہیں، لیکن پھر بھی میں محمد الرسول اللہ جہاد کے چندے کا اعلان کرتا ہوں، کون ہے جو آج مال پیش کرے؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں جانے کا اعلیٰ درجے کے محلات کا وعدہ فرماتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کر دیا میرے آقا کسی سے طلب نہ کرو، کسی کے سامنے اعلان نہ کرو۔ عثمان 100 اونٹ بما مال کے اسلحے کے اعلان کرتا ہے، قبول فرماؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، عثمان بیٹھ جاؤ، کوئی اور اعلان کرے، کوئی اور جنت طلب کرے، میں محمد الرسول اللہ وعدہ فرماتا ہوں۔ عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کر دیا میرے آقا کسی اور سے نہ مانگے۔ عثمان 200 اونٹ بما اصل غلے کے وعدہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو اعلان کرنے دو، کسی اور کو حصہ لینے دو، کسی اور کو بھی شریک ہونے دو۔ عثمان ابن عفان سے پھر نہ رہا گیا، پھر کھڑے ہو گئے، عرض کر دیا میرے آقا کسی اور سے طلب نہ کرو، کسی اور سے نہ مانگو، اعلان نہ کرو۔ عثمان یہ وعدہ کرتا ہے 300 اونٹ بما اصلہ غلے کے قبول فرما لو۔ بالآخر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا، او یار عثمان بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، کسی اور کو بھی اس جنگ میں حصہ لے لینے دے۔ آج خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ پاک فرماتے ہو کالی کملی والے او محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کے ہاتھ سے بیعت لی ہے، 1400 صحابہ کے ہاتھ سے بیعت لی ہے، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی ہے۔ لیکن میں اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، یہ بیعت اتنی پسند آئی، لقد رضی اللہ محبوب البتہ تحقیق میں رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کو ایک کامیابی کا تمغہ دے دیا، ایک انعام دے دیا۔ انہوں نے جو عمل کیا ہے، عثمان آپ کو پیارا ہے، محبوب عثمان آپ کو پیارا لگتا ہے، عثمان وہ ہے، میں اللہ کو بھی بڑا محبوب ہے۔ فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لقد رضی اللہ، یہ جو بیعت رضوان میں شامل ہے، اس بیعت میں شامل ہے 1400 صحابہ موجود ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو تمغہ دے دو، ان کو یہ انعام دے دو، ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دو، اور وہ یہ ہے لقد رضی اللہ، جنت کا ٹکٹ یہ ہے، میں پروردگار عالم ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔
میرے اللہ کون سے صحابہ کی جماعت، کون سی جماعت ہے جن سے تو راضی ہو گیا؟ فرمایا کہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسرا انعام یہ دے دو، میں پروردگار عالم عن قریب فتح مکہ عطا فرما دوں گا، فتح نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام یہ ہے میں پروردگار عالم ان کے دلوں پہ سکینہ، اطمینان، سکون نازل فرما دوں گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جماعت پہ میں پروردگار عالم کا ہاتھ موجود ہے، میں اللہ بھی اس بات میں شامل ہوں، اس بیعت میں شامل ہوں، مجھے بھی اس بیعت میں شامل سمجھو۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان سے آنسو بہا کے لپٹ پڑے، عثمان تو مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں میٹھا پانی موجود نہ تھا، میٹھا پانی موجود نہ تھا، کڑوے پانی کے کنویں تھے۔ میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ صحابہ ایک تو ہجرت کر کے آئے، پھر پانی بھی فروخت کیا جاتا تھا۔ شکر ہے ہمارے ملک میں پانی مفت ملتا ہے ماشاءاللہ، اسٹیشنوں پہ ادھر ادھر مسلمان جو ہوئے نا مفت ملتا ہے پانی، یہاں تو بڑے مسلمان ہیں، خوب جنت کماتے ہیں، ٹوٹیاں بند کرا دیتے ہیں تاکہ لوگ پانی نہ بھریں اسٹیشنوں پہ، اڈوں پہ۔ کسی سے پانی مانگو وہ کہتے ہیں 10 روپے 20 روپے تو پھر پانی پلائیں گے۔ مسلمان جو ہوئے اگر اسے کہو نا اللہ کی رضا کے لیے پلا دے، وہ کہتے ہیں اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کیا ڈٹھا، رضا اللہ کی کس نے دیکھی ہے۔ یہ مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، پھر قربانی کیسی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان فرما دیا، کون ہے جو یہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے آزاد کرے، وقف کرے؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر کے کنویں کا وعدہ فرماتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہوئے، عرض کر دیا میرے آقا کسی سے نہ کہو، عثمان کی طرف سے یہ تحفہ قبول فرماؤ۔ عثمان نے یہ کنواں خرید لیا، اب میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ کوئی نہیں، مسجد کی جگہ کوئی نہیں۔ حضور نے پھر کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا، کون ہے جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سجدے کی جگہ کا انتظام کرے، مسجد کی جگہ کا انتظام کرے؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں اعلیٰ قسم کے محلات کا وعدہ فرماتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسجد نبوی کی جگہ خریدی، مسجد نبوی کی جگہ خریدی۔ عثمان کے دشمنی رکھنے والوں، عداوت کرنے والوں، آؤ معلوم کرو، حیات عثمان پڑھو، عثمان کی کتنی بڑی شان ہے۔ عثمان نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دیا، میرے آقا میں نے جگہ خرید لی، آپ تشریف فرما ہو جائیں۔ لیکن جب دین اسلام کا کام ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہو تو بیچ میں منافقین کچھ لوگ ہوتے ہیں، باغی لوگوں نے، جو شرارتی لوگ، شیطان لوگ، دین اسلام کو، قرآن کو نقصان پہنچانے والے،
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں عہدوں سے ہٹایا تو انہوں نے پھر سازشیں پھیلانی شروع کی. آپ دیکھا کرو کہ کہیں جمعہ کوئی مسجد مدرسہ اچھا چل رہا ہو تو وہیں سے نمازی ہی آپس میں شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ او یہ امام ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے سازشیں چلا کرتی ہے. یہ سازش چلی ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس نے کوئی خلافت کے لیے، خلافت تو اسے ملتی ہے جسے اللہ دے. اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی ہے. حضور نے صدیق اکبر کو اپنی حیاتی میں مصلی پہ کھڑا فرمایا. اب علی المرتضیٰ کو خلافت کیسے مل جاتی؟ کیوں؟ خلافت کا حق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے حدیث مبارکہ میں بھی ترتیب ارشاد فرما دی. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. حضور نے جب فرما دیا میں اور آپ کون ہوتے ہیں خلافت میں جھگڑا ڈالنے والے؟ کوئی کہتے ہیں لوگوں نے ایویں عداوت ڈال دی کہ حق علی کا تھا صدیق نے چھین لیا. اور بے وقوف عقل کا استعمال کر. 17 نمازیں، میرا یہ موضوع نہیں لیکن عرض کرتا چلوں، 17 نمازیں صدیق اکبر نے حضور کی حیات طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ ادا کرائی ہیں. امام بنے ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی بنے ہیں. حضور نے خود فرمایا صدیق میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ. خلافت اسے ملتی ہے جسے اللہ دے. جسے باپ دے کے جائے، پیر دے کے جائے، اسے خلافت ملتی ہے. زبردستی خلافتیں نہیں ملتی، لوگ چھینتے پھرتے ہیں. اس طریقے سے خلافت نہیں ملا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ کیا گیا. باغیوں نے سازشیں پھیلا دی. منافقین کی جماعت کو، دین کے دشمنوں کو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے دراصل دین کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، کعبۃ اللہ کے دشمن ہیں، مدینہ منورہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں. انہوں نے آپس میں سازشیں پھیلائی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک درے میں مدینہ منورہ میں بند کر دیا گیا. آج مجھے اور آپ کو، ہم بڑے مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، بڑا نام لے لے کے رویا کرتے ہیں. لیکن آؤ جب عثمان کی شہادت کا ہی پتہ نہیں، حیات عثمان کا ہی پتہ نہیں، عثمان کی شہادت میں پروپیگنڈا کوئی نہیں، اس لیے مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. 3 دن کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسا شہید ہو گیا. لوگوں نے آج تک شور مچایا ہوا ہے، لیکن عثمان 18 دن کا پیاسا شہید ہوا. نبی کا دوہرا داماد شہید ہوا. یہ بھی تو اہل بیت میں سے تھا، لیکن کسی کو درد نہیں ہوا. 18 دن کا پیاسا عثمان ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں بیٹھ کے مدینہ مدینہ کرنے والوں اور مدینے کا نام لینے والوں، ہر شے کو مدینہ کہنے والوں، آؤ مدینے کی شان عثمان سے سیکھو. 18 دن کا پیاسا عثمان ہے. عثمان وقت کا بادشاہ بھی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. لیکن عثمان مدینے میں فساد نہیں چاہتا، جھگڑا نہیں کرتا، خون ریزی نہیں کرتا. حضرت امیر معاویہ آئے اور آ کے کہنے لگے عثمان مدینہ چھوڑ دو. حضرت عثمان نے فرما دیا امیر معاویہ عقل کی بات کرو، ساری زندگی حضور سے وفاداری کی، آخری وقت میں بے وفائی نہیں کروں گا.
حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے، آگے عرض کرنے لگے عبداللہ ابن سلام آ گئے، او عثمان تم تو وقت کے حکمراں ہو، امیر المؤمنین ہو، اپنے لیے فوجی دستہ رکھ لو، کوئی حفاظتی انتظام کر لو، کوئی اپنی جماعت رکھ لو۔ فرمایا کہ نہیں، ساری زندگی مدینے میں امن قائم کیا، مدینے میں خرچ کیا، حضور پہ مال خرچ کیا، لیکن آج اگر میں اپنے لیے کوئی مال خرچ کر لوں، مدینے میں جھگڑا ہو جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں باغیوں میں سے ایک شخص آیا اور عثمان کی داڑھی پکڑ کے کھینچی۔ عثمان نے اسے نہ گالی دی نہ برا بھلا کہا، فرمایا کہ اگر تیرا باپ تجھے دیکھ لیتا تو اس فعل کو اچھا نہ سمجھتا، تو نے عثمان کی داڑھی کو کھینچا۔ اتنا امن پسند عثمان، مدینے میں امن قائم کرنے والا عثمان، 18 دن کا پیاسا عثمان۔ عبداللہ ابن سلام آئے، عبداللہ ابن عباس آئے، عثمان نے فرما دیا اوق جلیل القدر صحابہ آؤ گواہ ہو جاؤ، بتلاؤ تو صحیح یہ مدینے میں جو میٹھے پانی کا کنواں موجود ہے یہ کس نے خرید کے آزاد کیا تھا؟ سب نے فرما دیا آپ نے۔ فرمایا کہ آج 18 دن کا عثمان پیاسا ہے، آج میرے لیے اور میری آل کے لیے اس کی ایک بوند بھی جائز کوئی نہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا صحابہ کی جماعت گواہ ہو جاؤ، یہ مسجد نبوی کی جگہ کس نے خرید کے آزاد کی تھی؟ گواہ ہو جاؤ۔ سب نے کہا آپ نے۔ فرمایا کہ آج مسجد نبوی میں عثمان کو داخل ہونے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ آج بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے باپ کی، وہ کہتے ہیں میرے باپ کی، تو نماز پڑھنے نہ آنا، تو یہاں نہ آنا، یہ میرے باپ کی مسجد ہے۔ تو لگتا ہے یہ منافقین کی جماعت میں سے ہیں، اسی جماعت میں سے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں داخلے سے بھی منع کر دیا۔ 18 دن کا پیاسا عثمان ہے، نبی کا دوہرا داماد ہے۔ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں۔ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عثمان ایک دن تشریف لائے، اسے معاشرے کے عالم میں تشریف لائے اور آ کے عرض کرنے لگے وہ پاجامہ جو میں نے سلوا کے رکھا ہوا تھا وہ میرے پاس لے آؤ۔ میں نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج خام میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خام میں دیدار ہوا ہے، حضور نے بلایا ہے، معلوم ہوتا ہے شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ واہ عثمان تو کتنا شرم و حیا کا پیکر ہے، کتنی بڑی حیا اللہ نے عطا فرمائی ہے، غیرت عطا فرمائی ہے۔ عثمان غیور ہے، عثمان غیرت والا ہے، عثمان حیا والا ہے، عثمان شرم والا ہے کہ باغی لوگ مجھے شہید کریں گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ستر عورت پہ غیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے بغل میں کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ظالم نے لوہا مارا، سریا مارا، خون کی دھار کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید پہ جا کے پڑی، اس آیت مبارکہ پہ خون کی دھار جا کے پڑی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہی نہیں کیا گیا، حضرت نیلہ موجود ہے، بار بار وار کیے جا رہی ہیں۔ حضرت نیلہ نے، آپ کی گھر والی نے یوں ہاتھ آگے کو بڑھایا، حضرت نیلہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ عثمان نے فرما دیا او ظالمو مجھ سے دشمنی ہوگی، مجھ سے عداوت ہوگی، مجھ سے بغاوت ہوگی، لیکن میری آل سے دشمنی نہ رکھو، اور ابھی تو مجھے سانس آ رہی ہیں، میرے سامنے ایسا نہ کرو۔
عثمان ابن عفان کو 18 ذی الحجہ مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا اور ظلم ختم نہیں ہوا. ہے تو نبی کا یار، نبی کا دوہرا داماد، شرم و حیا کا پیکر. 3 دن گزر گئے لیکن عثمان کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا. کفن دینے والا کوئی نہیں، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں. بالآخر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا میرے داماد کے کفن دفن کا انتظام کرنے دو، ورنہ ہم ازواج مطہرات نکل کے ہم خود عثمان کے کفن دفن کا انتظام کریں گی. حضرت نیلہ فرماتی ہیں کہ عثمان کی شہادت کے بعد دروازہ کھڑکا. میں نے سمجھا کوئی مدد کرنے کے لیے آیا. پوچھا عثمان کہاں ہے؟ میں نے اشارہ کیا وہ سفید چادر کے نیچے آرام فرما ہے. شہادت کے دوسرے دن اس ظالم نے عثمان کے منہ پہ تماچے مارے. حضرت نیلہ فرماتی ہیں میں نے بددعا کی ظالم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو جائے جہنم میں. تیری عداوت ختم نہیں ہوئی، تیری دشمنی ختم نہیں ہوئی. تو نے شہادت کے بعد بھی عثمان کے منہ پہ تماچے مارے ہیں. یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا عثمان تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص موجود ہے جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ظالم ایسی دعا کیوں کرتا ہے، پھر بد دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا میں بڑا ظالم ہوں، میں وہ ظالم ہوں، وہ گناہگار ہوں، وہ خطاوار ہوں. میں مجھے بڑی عداوت تھی، بڑی دشمنی تھی. دوسرے دن شہادت کے بعد عثمان کے چہرے پہ میں نے تماچے مارے. آپ کی گھر والی نے مجھے بد دعا کی. نکال کے ہاتھ دکھا کے کہنے لگا دیکھ لو میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اب جہنم کی تیاری کیے پھرتا ہوں. نیلہ فرماتی ہیں تیسرے دن ایک اور شخص آیا، اس نے بھی ایسے ہی ظلم کیا. میں نے اسے کہا بد دعا کی ظالم تیرے بدن میں کیڑے پڑ جائیں، تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. شام کی سرحد پہ لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا جسم گلا ہوا تھا اور وہ رینگ رینگ کے چل رہا تھا اور کہتا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن کہتا تھا مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. لوگوں نے کہا ظالم ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا میں وہ ہوں کہ عثمان کو تیسرے دن میں نے ظلم کیا، تماچے مارے تھے. حضرت نیلہ نے بد دعا کی تھی دیکھ لو میرا جسم گل گیا، برباد ہو گیا، اب میں جہنم کی تیاری کیے پھرتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھانے والے کل 17 آدمی تھے، اور مدینہ منورہ میں جس گلی سے بھی جنازہ لے کے یوں گزارتے ہیں باغی لوگ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. کبھی اس گلی سے گزرتا ہے، کبھی اس گلی سے گزرتا ہے، کبھی اس گلی سے گزرتا ہے. مدینہ کی گلیوں سے گھوم گھوم کے نکل رہا ہے. دشمن لوگ باغی لوگ کچھ چاہتے ہیں، اللہ کی منشا کچھ اور ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا عید کے دن یا پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی سیدہ سارہ کو بادشاہ وقت نے جو اٹھوایا، اس نے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کہ حسین بڑی ہے، لیکن اللہ کی منشا کیا تھی کہ سیدہ ہاجرہ کو یہاں سے ان کے ساتھ بھیج کے اس کے پیٹ سے ذبیح اللہ کو پیدا فرما کے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھنا چاہتا. باغی لوگوں کی، شیطان لوگوں کی، دشمن لوگوں کی منشا یہ تھی کہ عثمان کا جنازہ نکلنے نہ دیا جائے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اصل اللہ کی منشا یہ ہے عثمان کو مدینہ منورہ سے بڑا پیار ہے، حضور کے شہر مبارک سے بڑا پیار ہے. اسی کو کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے،
ذرا گھوم کے نکلیں گے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم سے نکلیں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ منورہ ہے. امام الانبیاء کا شہر مبارک ہے. عثمان مدینے کا عاشق ہے. عثمان شہادت کے بعد بھی تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں. عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گھوم گھوم کے نکل رہا ہے. مسلمانوں شہادت بھی نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن آؤ امام الانبیاء نے فرما دیا کوئی شہید آئے گا، کوئی شہید جو جس چیز کے لیے شہید ہو گیا، کسی کی گواہی دینے کے لیے جنگ بدر آئے گا، میدان بدر آئے گا، میدان احد آئے گا، حنین آئے گا، یرموک آئے گی، مٹی آئے گی، پتھر آئیں گے، لوگ گواہی دینے کے لیے آئیں گے. کوئی شہید اپنا بازو لے کے آئے گا، کوئی شہید اپنا سر لے کے آئے گا، کوئی اپنے اعضاء لے کے آئیں گے. لیکن وہ عثمان تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں، جب تیری گواہی کی باری آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا. اسی کو کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم کے نکلیں گے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم سے نکلیں گے. واہ عثمان امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سے کتنا پیار کیا، کتنی محبت کی، کتنا تعلق رکھا، کتنی مدینہ سے بھی پیار کیا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ شہادت کے بعد بھی مدینہ کی گلیوں سے گھوم گھوم کے جا رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ سے امام الانبیاء سے اسی طریقے سے پیار نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے. 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بات جا کے بتلاؤ تاکہ ہمارے دل میں یہ بات چرچا کرو اس بات کے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، اتنے بڑے مقام کے مالک ہیں، عظمتوں کے مالک ہیں. عثمان نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا. حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان اگر 100 بیٹیاں ہوتی سب تجھ کو ہی دیے چلا جاتا. محبت اسے کہتے ہیں، غلامی اسے کہتے ہیں، تابعداری اسے کہتے ہیں. اللہ پاک عثمان اور شہداء اسلام کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں. شہداء اسلام یہ واقعات، صحابہ کے واقعات اس طریقے سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ جمعے پہ جلدی اسی طریقے سے تشریف لاتے رہیں گے. یہ واقعات تھوڑے تھوڑے جتنا حق ہے اس طریقے سے تو ہم ادا نہیں کر سکتے. اتنی انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تعریف ہو جائے. کل قیامت کا دن ہو، کم از کم ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ تو عرض کر دیں کہ ہم بھی ہیں صحابہ کے ثنا خانہ، ہم بھی تیرے محبوب کے یاروں کے ثنا خانوں میں تھے، ہم بھی صحابہ کی تعریف کرنے والے تھے. اس لیے صحابہ سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، ازواج مطہرات سے پیار کرو. جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اس طریقے سے ہماری زندگی گزر جائے، پھر کامیابی ہے، اطمینان ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. کہ بھائی جمیل صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ صحت کلی نصیب فرما. بھائی یاسین صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ صحت کلی نصیب فرما. حافظ رمضان صاحب لاہور سے تشریف لائے، بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ صحت کلی نصیب فرما. اللہ